أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائل ولا يحصي ما أولاد ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الرحمة ولا يناله وصل الفتن الذي ليس على صفته حد محدود ولا ذات موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد للصخور ميدانا أرض جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صلوات میں نے سورہ مبارک ملک کی پہلی اور دوسری آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ پروفیسر رضا زیدی صاحب میرے ایک بڑے بھائی کے عنوان سے امام بارگاہ باب العلم نشاط کالونی کے 22 سال جو ہے وہ جنرل سیکریٹری رہے اور خدمات انجام دیتے رہے۔ بہرحال ایک شفیق دوست کہہ لیں، بھائی کہہ لیں، ہمارے درمیان سے ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی بیٹیوں کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ اس سے زیادہ میں نہیں کچھ کہنا چاہتا کہ مرحوم جو ہے بڑے خلیق انسان تھے، بے ضرر تھے، سب سے بڑی چیز بے ضرر تھے کہ کسی کو یعنی نقصان پہنچانا یا یہ ساری چیزیں ان میں موجود نہیں تھی، بڑے اچھے انسان تھے۔ بہرحال ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، اس کو شاعر نے کہا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ تو توجہ کیجئے گا، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارکہ ملک کی پہلی اور دوسری آیت کریمہ تلاوت کی ہے بغیر کسی ادھر تمہید کے۔ بالکل جو ہے آیت کے اوپر رہیے گا، ذہن اپنے محفوظ رکھیے گا۔ اللہ ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ میں تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات۔ اللہ اپنی ذات کو بابرکت کہہ رہا ہے۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات۔ کون سی ذات بابرکت ہے؟ وہ ذات قدیم ہے، وہ ذات قادر ہے، وہ ذات عالم ہے، وہ ذات حی ہے، وہ ذات مدرک ہے، وہ ذات مرید ہے، وہ ذات متکلم ہے، وہ ذات صادق ہے، وہ ذات حی قیوم ہے، وہ ذات حی لا یموت ہے، وہ ذات لا شریک ہے، وہ ذات وہ ذات اس کے لیے مولا کائنات نے بڑا خوبصورت جملہ دے۔ توحید جو مولا علی نے بیان کی نا دعائے صبا میں، کبھی موقع ملے اللہم یا دعائے صبا جو شروع ہوتی ہے اللہم یا من دل علی سان الصباح بلد کے تبلجی و سرعا قطال لیل المظلم بقیاء بتلجرجی، اور پھر آگے جا کے مولا جملہ کہتے ہیں کائنات میں یہ جملہ علی کے سوا کوئی اور کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ مولا کائنات فرماتے توجہ کیجئے گا جملے کے اوپر یا من دل علی سان الصباح بلد کے تبلجی و سرعا قطال لیل المظلم کہتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات جو اپنے وجود کے اوپر خود دلیل ہے۔ یہ جملہ جو ہے دیکھیں کائنات میں جتنی بھی وجود کی قسمیں ہیں ہر وجود کسی نہ کسی کا محتاج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات جو اپنے وجود کے اوپر مستقل دلالت کرتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ محتاجی مخلوق کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جو محتاج ہو اس کو سب کچھ کہنا اللہ نہ کہنا۔ دعا مانگنا مخلوق کی صفت ہے، دعا مانگنا مخلوق کی صفت، اللہ دعا نہیں مانگتا۔ اللہ تو کہتا مجھے بلاؤ، جب مجھے بلاؤ گے تو استجیب لکم، میں تمہاری آواز پر لبیک کہوں گا، جواب دوں گا تمہیں۔
وہ اللہ جواب دیتا ہے. توجہ رکھیے گا. تبارک الذی بابا. اچھا اللہ نے کروڑا مخلوقات خلق کی اس کائنات میں, کروڑا مخلوقات خلق کی, اپنی تعریف نہیں کی. علماء نے ان 4 چیزوں کو جمع کر دیا. ایک 4 چیزوں میں ساری مخلوقات, جمادات, نباتات, حیوان, انسان. جمادات کو اللہ نے خلق کیا, اپنی تعریف نہیں کی. نباتات کو خلق کیا, اللہ نے اپنی تعریف. حیوان کو خلق کیا, اپنی تعریف نہیں کی. اب انسان کی سورہ مومن میں دیکھیے گا, اللہ نے علقہ ہے, مضغہ ہے, کسون العظام ہے, فانشأنا وخلقنا کو مراحل کر کے بیان کیے. اور بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ جیسے ہی انسان نے روح پھونکی نا تو فوراً کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین, میں اللہ کتنا بہترین خلق کرنے والا. اچھا اللہ کے ناموں میں سے جو آپ حضرات صفاتی نام کہتے ہیں نا اللہ کے 99 صفاتی نام آپ لوگوں نے, حالانکہ اللہ کے کروڑا نام ہے, اس کی ذات اور صفت الگ الگ نہیں ہے. ہماری ذات الگ ہے, صفت الگ ہے. اللہ کی جو ذات ہے وہی عین صفات ہے, اور جو صفات ہیں وہی عین ذات ہے. ذات اور صفت الگ الگ نہیں ہے. اللہ کے ناموں میں سے نام ہے مصور. مصور نام ہے یا مصور, مصور کے معنی. اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ جو یصورکم فی الارحام ما یشاء, جو ماؤں کے رحموں میں تصویر بناتا ہے ما یشاء, جیسی چاہتا ہے. اللہ مصور ہے, اللہ تصویریں بناتا ہے. مصور ہے نا, تصویریں بناتا ہے. کس کی؟ انسانوں کی. کیسا کیا؟ دیکھیں یہاں پر آپ نے دیکھا نا کہ مولا کائنات کے خطبات میں جہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ میں ابھی یہ جانتا ہوں کہ رحم مادر میں کیا بنتا ہے. سمجھے نا, میں ابھی جانتا ہوں کہ رحم مادر میں. مولا جنس کی بات نہیں کر رہے تھے, مذکر یا مؤنث کی بات نہیں کر رہے تھے. مؤنث اور مذکر کی اگر مولا بات کرتے تو علی کے لیے بھی کمال نہیں تھا. علی کے لیے کمال تھوڑی یہ بتائیں کہ رحم مادر میں مذکر ہے یا مؤنث, یہ تو الٹرا ساؤنڈ بتا دیتے ہیں. علی بتائیں تو علی کے لیے کمال نہیں ہے. مولا سے جب کسی نے پوچھا مولا جنس کی بات کر رہے ہیں, میں جنس کی بات نہیں کر رہا ہوں. کہا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں علی رحم مادر میں جانتا ہوں کیا ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ سعید ہے یا بدبخت ہے. جملہ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ جنگ صفین میں جب علی جنگ کر رہے تھے تو جنگ کرتے ہوئے میرے مولا نے مالک اشتر کے ساتھ جنگ کر, مالک نے اپنے پیچھے دیکھا تو کچھ کشتے پڑے ہوئے تھے, علی کے پیچھے دیکھا تو چند کشتے پڑے ہوئے تھے. ایک مرتبہ علی کی طرف جو دیکھا, چند ذہن میں خیال مالک کی آیا کہ آج غلام کی تلوار آقا سے زیادہ تیز چل رہی ہے. مالک نے جیسے ذہن میں خیال آیا, مولا نے کہا مالک ذہن سے خیال نکال دے, مالک ذہن سے خیال نکال دے. کہا مولا کیا کہا جو سوچ رہا ہے. اگر جو ہے صحابی کے ذہن میں خیال آئے تو علی پڑھ لیتے ہیں نا کہ مالک ذہن سے خیال نکال دے. جیسے مالک نے کہا مولا آج میری تلوار زیادہ تیز چل رہی. کہا ہاں چل تو رہی ہے زیادہ تیز, تیری تلوار کے سامنے جو آ رہا ہے تو کاٹتی چلی جا رہی ہے تیری تلوار. کہا مولا آپ کی تلوار. کا میری تلوار 70 نسلوں کو دیکھ کے چل رہی ہے. قیامت تک اگر مومن پیدا ہونے والا ہے تو میری تلوار قدر کرتی نا. تو علی کی تلوار تو نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے. جس کی تلوار دیکھ کے چلے تو پھر وہ علی یہ جانتا ہے کہ رحم مادر میں سعید ہے یا بدبخت ہے. مولا علی یہ جانتے ہیں کہ کون ہے, سعید ہے یا بدبخت ہے. توجہ کیجیے گا. تو وہ علی ابن ابی طالب کائنات میں جہاں بتایا تبارک الذی, اللہ کا نام ہے مصور, تصویریں بنانے والا. وہ اللہ یصورکم فی الارحام ما یشاء, ایسی چاہتا ہے ماؤں کے رحم میں تصویریں. اچھا مصور دنیا کے آج کل تو ہم ہر آدمی کے پاس ڈیجیٹل کو کیمرے, ہر موبائل پرو میکس 17 15 نہ جانے اور کیمرے بہترین کہتے ہیں اس کا رزلٹ بڑا اچھا ہے, اس کا رزلٹ بڑا اچھا ہے. کیمروں میں وہ تصویریں کیمرے بناتے ہیں. مصور ایک ہوتا ہے پورٹریٹ بنانا, تصویریں بناتا نا مصور ایک بہت بڑا. میں جلدی سے مثال بہت بڑے مصور کو آپ بلا, لیکن اللہ کہتا میں مصور ہوں اور دنیا کا مصور ہے. اس میں فرق کیا ہے؟
اللہ کی مصوری میں اللہ تصویریں بناتا ہے، نے کروڑا انسان خلق کیے، لیکن ایک انسان کی شکل دوسرے انسان سے نہیں ملتی، ایک شخص کی انگلی کے نشانات دوسرے شخص سے نہیں ملتے، ایک شخص کی آنکھ کی پتلی دوسرے آنکھ کی پتلی سے نہیں ملتی نا، نہیں ملتی۔ اب تو یہ جو آدمی کی پہچان اس کی آنکھ کی پتلی سے شروع ہو گئی ہے، یہ بھی جو ہے یہ آخری عمر میں جا کے مٹ جاتے ہیں، تب آنکھ کی پتلی سے بھی آدمی کا ہو جاتا ہے، پہچان لیا جاتا ہے کون ہے۔ یہ دوسرے کے ساتھ ایک نقطہ ہی ہے نا، ایک نقطہ ہے جس سے انسان دیکھتا ہے، نقطہ وہ اللہ نے ایک نقطہ بھی آنکھ میں رکھا دیکھنے کے لیے، تو اس میں یہ کمال رکھا کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ ملے نا، یہ اس کی مصوری۔ کیسا مصوری ہے توجہ رکھیے گا، وہ اللہ کہتا ہے میں مصور ہوں، انسان کی میں تصویریں بناتا ہوں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے مصور کو بلا لائیں، اور بلانے کے بعد اللہ اپنے آپ کی تعریف انسان کو بنانے کے بعد کیوں کرتا ہے؟ دنیا کے بڑے سے بڑے مصور کو بلا لیں اور بلانے کے بعد اس کو تمام رنگ دیتے ہیں اور ایک تصویر اس کو پکڑاتے ہیں، یہ تصویر ہے، اس کمرے میں بیٹھ جاؤ اور بیٹھنے کے بعد یہ تصویر بنا دو۔ لیکن آپ مصور کو بٹھا کے سارے رنگ دینے کے بعد اور آپ جو ہے کمرے سے جب باہر جائیں تو کمرے کی تمام لائٹیں بجھا دیں، تاریک کر دیں، تاریک کرنے کے بعد میں اب تاریکی میں بیٹھ کر یہ تصویر بنا دو۔ مصور کہے گا میرے بھائی میں تصویر تو بناتا ہوں لیکن تاریکی میں نہیں بناتا، روشنی میں بناتا ہوں، جب تک روشنی نہیں ہوگی میں تصویر کہاں سے بناؤں گا؟ اچھا یہ تاریکی میں نہیں بنا سکتا، دنیا کا بہت بڑا مصور ہے، اسی کو لے جاؤ ایک پانی سے حوض بھرو اور پانی کے اندر مصور کو کھڑا کرو، سارے رنگ دے دو اور رنگ دینے کے بعد اس کو پانی کے اوپر تصویر بناتا ہوں۔ مصور کہے گا بھائی یہ پانی رنگوں کی ضد ہے، میں ضدوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ عناصر اربعہ سے انسان کی خلقت ہے نا، عناصر اربعہ، آگ پانی مٹی ہوا، یہ چاروں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، چاروں ضدیں، آگ پانی کی ضد، پانی آگ کی ضد، ہوا مٹی کی ضد، مٹی ہوا کی ضد، چاروں ضدیں ہیں اور چاروں ضدوں کو کا اجتماع ضدین محال ہے، اجتماع نقیضین محال ہے، کوئی ضدوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ منطق میں پوری بحث ہے کہ دو ضدیں ایک جگہ جمع نہیں، اللہ کہتا ہے میں ایسا خالق ہوں انسان میں چاروں ضدیں جمع کرتا ہوں۔ جمع کرنے کے بعد پھر انسان کو خلق کر کے کہتا ہوں فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ لیکن توجہ رکھیے گا دنیا کا بڑے سے بڑا مصور اندھیرے میں تصویر نہیں بنا سکتا، پانی کے اوپر تصویر نہیں بنا سکتا۔ اللہ کہتا ہے میں مصور ہوں تو میں تصویر معلوم کہاں بناتا ہوں؟ جہاں انسان کی تصویر بناتا ہوں 7 تاریک پردوں کے اندر بناتا ہوں، اور جہاں بناتا ہوں پانی کے اندر بناتا ہوں، اور پانی کے اندر بنا کے کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا، شاعر بڑا خوبصورت شعر کہتا ہے آل محمد کی شاعر نے کہ جھوم اٹھا، توجہ رکھیے وہ اللہ مصور ہے، شاعر کہتا ہے جھوم اٹھا خود مصور دیکھ کر اپنا کمال۔ تو مصور کو ایک چیز تصویر بناتا ہے نا تو اس پہ فخر کرتا ہے یہ میں نے بنائی ہے۔ شاعر کہتا ہے جھوم اٹھا، جب آل محمد کو اللہ نے خلق کیا نا اور آل محمد کی تصویریں بنائی تو شاعر کہتا ہے جھوم اٹھا خود مصور دیکھ کر اپنا کمال، 12 تصویریں بنا دی ایک ہی تصویر سے۔ اللہ میں اور آل محمد میں یہی فرق ہے کہ وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کا فرق رکھیں، اس کے بعد آپ کچھ بڑھا چڑھا کے کہہ بھی نہیں سکتے۔ بڑھا کے وہی کہے گا جو کسی کی حد جانتا ہو، جو حد ہی نہیں جانتا وہ کیا بڑھائے گا؟ توجہ رکھیے گا، بڑھائے گا وہ جو حد جانتا ہو۔ آل محمد کی حد کو اللہ کے علاوہ کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے۔ ہم جو کچھ بھی کہیں گے وہ کبھی کہیں گے، ناقص کبھی کامل کی تعریف نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہم ناقص ہیں وہ کامل ہیں، ہم جاہل آتے ہیں وہ عالم آتے ہیں، ہم نجس آتے ہیں وہ طیب و طاہر آتے ہیں۔ کامل کی تعریف کبھی ناقص کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ اپنا تعارف ہے تبارک الذی، توجہ کیجیے گا جلدی سے، تبارک الذی بابرکت ہے موتا، کون سی ذات کا بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں
कायनात का। अब यहाँ भी अल्लाह आयत में जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, यद अरबी में हाथ को कहते हैं। हाथ, ये हमारा हाथ उंगलियों से शुरू होता है, यहाँ तक आता है, ये शोल्डर तक हाथ आया, ये मुराद हाथ अल्लाह का। नहीं, अगर अल्लाह के लिए ये हाथ तसव्वुर कर ले तो फिर वो अल्लाह ही नहीं है। अल्लाह जिस्मानिया से तो मुबर्रा है ना, तो अल्लाह के लिए लफ्ज़ यदुल्लाह फौका अयदीहिम होता है कुरान मजीद में, अल्लाह का हाथ तमाम हाथों से बुलंद है। उलमा मुफस्सिरीन से जब पूछा यहाँ यद के माने अल्लाह के लिए जब कुरान में इस्तेमाल हो रहा है, इससे मुराद क्या है? कहा यहाँ मुराद जो है अल्लाह के लिए जब लफ्ज़ यद कुरान में इस्तेमाल हो तो उससे मुराद है कुव्वत परवरदिगार, ताकत परवरदिगार। बेयदिहिल मुल्क, यानी तमाम कायनात की ताकतें जो हैं वो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हैं। अब समझ में आया हम अली को यदुल्लाह क्यों कहते हैं। अगर अल्लाह की कुदरत देखना हो तो अली के हाथ को देखो। अली अल्लाह की सिफात के मज़हर का नाम, अली जो है अल्लाह की सिफात के मज़हर का नाम अली के लिए। बेयदिहिल मुल्क, यानी मुल्क उसके कब्ज़े कुदरत। तवज्जो रखिएगा जल्दी से। रवाज छक पानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, आके कहने लगा मौला इस दुनिया में रहता हूँ, मौला दुनिया में रहता हूँ, लेकिन दुनिया में रहते मौला गुनाह से नहीं बच पाता। हम नहीं कहते ना, बाद हज़रात का कारोबारी हज़रात होते हैं, कहते मौली साहब क्या करूँ, मेरे कारोबार में ऐसे ही कि जिसमें झूठ बोलना पड़ता है। देखिए झूठ किसी हाल में जायज़ नहीं है, सिवाय चंद मुकामात हैं यहाँ पर उलमा ने बयान किया, लेकिन इस वक्त किसी मुकाम पर मौला दुनिया में रहता हूँ गुनाह से नहीं बच पाता। मौला ने कहा मैं तुझे चंद चीज़ें बता रहा हूँ, इसके ऊपर अमल कर ले। फिर हदीस में फरमाया मौला ने वज़्निब मा शित, जो चाहे गुनाह करता है। तफसील में नहीं है मौला के जब काम, मौला ने कहा जो चाहे गुनाह करता है। मौला जल्दी से बताएं बात क्या है। हम जैसे नहीं बात करते हुआ आज लोग मौली साहब से मसला पूछने आते हैं, घूम फिर के हर तरफ से आते हैं कि कहीं ना कहीं से मौली साहब हलाल कर दें हमारी इधर से पूछ के आ गए, फिर उधर से घूम के आएंगे, मौलाना साहब ऐसे कर लूँ ऐसे कर लूँ, कहीं ना कहीं से सोचते कोई रास्ता निकल आए ताकि हमारे लिए। अब मौला से पूछा मौला वो कौन सी ऐसी चीज, मौला ने कहा चंद चीजें हैं जिस पर अमल। मौला जल्दी से बताएं वो क्या है। मौला ने कहा जिस वक्त अल्लाह की नाफरमानी करने का दिल किया करना, ऐसी जगह ऐसा मुकाम तलाश कर दे जहां पर तेरा परवरदिगार तुझे न देख रहा है। फिर मौला ने फरमाया वज़्निब मा शित, जो चाहे गुनाह करता, ऐसी जगह चला जा। मौला ऐसी जगह तो कहीं है ही नहीं जहाँ पुराने मजीद करा है कि ऐनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिस तरह भी मुड़ जाओ अल्लाह मौजूद है। मौला ने फरमाया तुझे शर्म नहीं आती जब तुझे पता है तेरा मालिक, तेरा खालिक, तेरा परवरदिगार तुझे देख रहा है। फरमाते हैं मुलाजिम को अगर ये पता हो कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है, तो मुलाजिम कभी मालिक की नाफरमानी गलत काम आंखों के सामने क्यों नहीं करेगा? का इसलिए नहीं करेगा कि इस मालिक से इस मुलाजिम का रिज्क वाबस्ता है। इस वजह से क्या देखिए दुनियावी मुलाजिम मालिक एक लम्हे के लिए मेरी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता। अल्लाह कितना गफूर रहीम है। हमारे कांधों पर दो बिठाए तो जरूर हैं, किरामन कातिबीन, हर वक्त लिखते रहते ना, दाहिनी तरफ वाला अच्छाइयाँ लिखता है, बाईं तरफ वाला बुराइयाँ लिखता है। दोनों से अल्लाह ने एक सख्ती से अल्लाह ने जुमला कहा, दाहिनी तरफ वाले से बाईं तरफ। दाहिनी तरफ वाले से कहा मियाँ बात सुनो, ये तुम इसके किरामन कातिबीन जो तुम्हारा काम ये है कि इसकी नेकियां लिखना, और नेकियों के साथ अगर ये किसी वक्त नेकी का तसव्वुर करे तो लिख लेना, चाहे नेकी अंजाम न दे, नेकी के बारे में सोचे, इसकी नेकी लिख लेना। बाईं तरफ वाले से कहा बुराई करने वाले अगर ये बुराई का सोचे तो न लिखना। परवरदिगार के पास तसव्वुर पे हम सजा नहीं देते, अगर बुराई लिखे तो करे तब लिख लेना, और अगर बुराई अंजाम दे दी भी है तो लिखना तो पक्की रोशनाई से ना लिखना। परवरदिगार फिर आप अच्छी रोशनाई से, अच्छी पेंसिल से लिखना, और उसके साथ रिमूवर भी हाथ में रखना। पेंसिल से लिख के रिमूवर हाथ में रखना। परवरदिगार रिमूवर किस लिए? कहा मैंने इसके लिए एक दरवाजा खोला है। कहा परवरदिगार वो क्या? कहा वो है तौबा का दरवाजा, अपने किए पर जैसे ये नादिम हो जाए इसका गुनाह मिटा दे।
لیے اللہ کہتا میں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ایسی جگہ تلاش کر لے جہاں پروردگار نہ دیکھا، مگر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ جب ایسی جگہ نہیں تو اپنے رب کے سامنے گناہ نہیں۔ اب اللہ کوئی اور بات بتا دے گا، جس وقت اللہ کی نافرمانی کرنے کا دل کیا کرے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کوئی چیز نہ کھایا کرے۔ ہمارا رزق تو اللہ کا کھاتے کا، شرم نہیں آتی جس کا رزق کھاتا ہے اسی کی نافرمانی کرتا ہے۔ کمانا کوئی اور بات بتا دے کہ جب دنیا میں زندگی گزارے گا تجھے لینے کے لیے اللہ ایک فرشتہ بھیجے گا جس کا نام ہے ملک الموت۔ ملک الموت کے ساتھ جانے سے انکار کر دینا۔ ملک الموت کے آگے تو چلتی کسی کی نہیں ہے۔ بڑی جملہ ہے۔ اچھا ہم ملک الموت سے ڈرتے اتنا ہے کہ زندوں کے سامنے اگر ذکر کر لیں تو زندے، لیکن طاقتور اتنے ہیں کہ ہم استینے چڑھا کے کہتے ہیں آنے دو ملک الموت کو دیکھ لوں گا، کہتے ہیں نا ایک صلوات پڑھنے کا فرشتہ رہنے کے لیے جانے سے انکار کر دینا وزنی مطلب فرشتے کے آگے تو کسی کی چلتی نہیں ہے، دیکھیں کسی کی نہیں چلتی دنیا میں، لیکن ایک گھر ایسا ہے جہاں ملک الموت کی نہیں چلتی۔ کہ وہ در کیا کہ وہ در فاطمہ زہرا کا در ہے جہاں پر ملک الموت بغیر اجازت کے نہیں جائے۔ ہر جگہ سلیمان کے قصر میں داخل ہو جائے گا، انبیاء کے پاس چلا جائے۔